Welcome to Islamic channel Wazaif Amliyat. Subscribe for more video with bell icon. Allah bless you and all your family members. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارے کی ایسی تلقین فرماتے جیسا کہ ہمیں قرآن پاک کی کوئی صورت سکھلا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے استخارہ کیا اور اللہ سے مشورہ کیا تو اس نے گویا کہ اللہ سے بھلائی حاصل کر لی، اور جس شخص نے استخارہ نہیں کیا اور اللہ سے مشورہ نہیں کیا تو اس نے گویا کہ بھلائی حاصل نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے استخارے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ استخارے کا طریقہ، استخارے کی شرعی حیثیت، استخارے کی دعائیں اور استخارہ کس کس چیز میں کس کس طرح سے کر کے کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں تو آگے والا رشتہ بیٹی یا بیٹے کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ آپ کام کرنا چاہتی ہیں، بزنس کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے بزنس فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نوکری آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں۔ آپ زندگی میں کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی نیا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں اللہ رب العزت کی ذات سے گھر ہی بیٹھے چند ہی منٹ میں کس طرح سے کر کے استخارہ کر کے اپنے آپ کو ہاں یا نہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہی آپ نے استخارہ کرنا ہے، کہیں بھی کسی کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ استخارے سے ریلیٹڈ آج سارا کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کی ہر ایک جائز مقصد میں آپ کی پل پل مدد اور کامیابی آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی عمل پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ کیونکہ دو حدیثیں ہیں استخارے سے ریلیٹڈ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک حضرت سعد کی اور ایک حضرت جابر کی۔ اب ان دو حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، بھلائی اللہ سے حاصل کرنی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ استخارے کا معنی کیا ہے۔ استخارے کا لغت میں معنی یہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اور اس کا اصطلاح میں معنی یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کے ذریعے سے صلاح مشورہ کر لیں کہ یا اللہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ کام کوئی بھی ہو، رشتہ ہو، جاب ہو یا نوکری ہو، بزنس ہو یا کوئی بھی کام ہو، آپ سفر کا کہیں کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سفر میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کی ایک دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک، یہ ایک کافی لمبی چوڑی دعا ہے۔ یہ تو صرف اور صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو اس دعا کو پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس دعا کو اگر آپ میں سے جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ دعا نہیں پڑھ سکتا یا نہیں آتی، یہ لمبی دعا اس لیے میں نے پوری کی بھی نہیں اور اس کی میں بات بھی نہیں کرتا، آپ کی آسانی، آپ کی سہولت کے لیے میں ایک مختصر سی دعا، بلکہ تین مختصر سی دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو ترمذی شریف کی ہیں اور ایک مسلم شریف کی ہے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، یہ استخارہ کے لیے ترمذی شریف کی ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، ترمذی شریف کی ہے یہ بھی، اور یہ بھی استخارہ کے لیے ہے۔
ہے، آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اللہ پاک کے نام یا علیم یا خبیر کے ذریعے سے استخارہ کرنا چاہیں تو کہ تسبیح کے دانے سٹارٹ کر دینے ہیں پڑھنے، آپ نے یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی پڑھنا ہے، پھر ایک دانہ آگے کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے دانے چلاتے 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 اچانک کہیں پہ بھی آپ نے بریک لگا دینی ہے، 10 کے بعد بریک لگائیں، 20 کے بعد، 30 کے بعد، 35 کے بعد، 36، 37، 38، مطلب طاق عدد ہو جائے، جفت ہو جائے، 7 سے اوپر آپ کہیں پہ بھی بریک لگا سکتے ہیں، بے شک 7 پہ ہی بریک لگا دیں، لیکن آپ نے سٹارٹ میں گنتی نہیں کرنی، آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے، بس پڑھائی کرنے کے بعد تعداد کے بعد آپ نے پھر اس کی گنتی کرنی ہے، جو دانے آپ نے پڑھائی کیے تھے ان کو آپ نے شمار کرنا ہے کہ یہ کتنے ہیں۔ اگر تو یہ طاق میں آ جائے تو پھر آپ کا جواب پوزیٹیو ہوگا، آپ کا جواب مثبت ہوگا، پھر آپ جس معاملے میں یہ کر رہے تھے کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ جفت آ جائے تو پھر آپ کو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا یہ کام آپ کے لیے منفی ہے، یہ کام آپ کے لیے نیگیٹو ہے۔ اب میں جو عام طور پہ استخارہ کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتا چلوں، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے پسند فرما، مجھے اختیار فرما۔ ایک ہے اللہم الہمنی رشدی، آپ اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہم الہمنی رشدی، ان تینوں میں سے کوئی سی بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دعا یکسو ہو کے اور تشہد کی شکل میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اب یہ ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھتے رہیں۔ آپ کے یہ دعا پڑھتے ہوئے اس دورانیہ میں اگر آپ کی رائٹ سائیڈ میں سے کوئی بھی چیز آپ کو محسوس ہو، آپ کا ہاتھ ہلے، آپ کا پاؤں ہلے، آپ کے کان میں کوئی چیز سنائی دے، یا آپ کو رائٹ سائیڈ میں کہیں پہ خارش ہونے لگے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا استخارہ ہاں میں ہے، اور اگر لیفٹ سائیڈ میں یہ چیزیں ہوں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا استخارہ نا میں ہے۔ یہ میرے پیارے دوستوں ایک مختصر سا طریقہ استخارے کا، اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مزید آپ کسی بھی قسم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔